الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد باب ثالث عشر 13واں باب ہے، اور وہ یہ ہے کہ باب من الشرک الاستعاذہ بغیر اللہ، کہ باب من الشرک یعنی شرک اکبر میں سے ایک شرک اکبر یہ بھی ہے کہ استعاذہ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے پناہ مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ پناہ مانگیں۔ استعاذہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پناہ مانگیں، مشکل کے آنے سے پہلے آپ اپنا دفاع کریں، یا اللہ مجھے اس مشکل سے بچا، اور اگر مشکل میں گر گئے ہیں، پریشانی میں آ گئے ہیں، پھر اس سے نکلنے کے لیے دعا کو استغاثہ بولتے ہیں۔ استغاثہ کہ اللہ مجھے اس سے نکال، لیکن مشکل آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، خطرہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ یہ مشکل مجھ تک نہ آئے، اس سے پہلے اس کو دور رکھ مجھ سے، تو اس کو استعاذہ بولتے ہیں۔ یعنی پریشانی کا آنے کا ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ مشکل، یہ دشمن مجھے قتل کر دے گا، میرے ملک پر حملہ کر دے گا، مجھ پر یا کسی سانپ کا خطرہ ہو، تو اس سے پہلے اللہ سے پناہ مانگنے کو اس کو کیا بولتے ہیں؟ استعاذہ بولتے ہیں۔ تو قرآن میں اس میں بہت زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ سے پناہ مانگنی کہ اللہ مخلوق کے شر سے ہم کو بچا، کہ ان کا شر ہمارے اوپر نہ آئے، نہ جن نہ انسان، ساری مخلوق اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی۔ تو اس کو بولتے ہیں استعاذہ تعوذ، کہ اگر آپ کو کہیں ڈر لگے، پریشانی ہو، تو آپ سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ سے مدد مانگ لیں کہ اللہ مجھے اس مخلوق کے شر سے بچانا، تو اس کو استعاذہ بولتے ہیں۔ اب یہ استعاذہ جب بندہ طلب کرتا ہے تو صرف اللہ سے کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ مشکل سے بچنے کے لیے کسی کی مدد نہیں مانگنی چاہیے، صرف اللہ کی۔ ہاں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بچنے کی مدد آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیر اللہ زندہ ہو، مرا ہوا نہ ہو۔ جیسے آپ کا بھائی کھڑا ہے، دوست ہے، پولیس ہے، فوج ہے، آپ ان کو کہتے ہیں مجھے اس دشمن سے بچائیں، اس کتے سے بچائیں، اس بچھو سے بچائیں، اس سانپ سے بچائیں، پانی آ رہا ہے مجھے اس پانی سے بچائیں، کسی چیز سے بھی، وہ زندہ ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی مرا ہوا ہو تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کسی مرے ہوئے کو بولیں گے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بے شمار قرآن کی آیات ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو، کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں، آپ کو سانپ نظر آئے، کوئی جن نظر آئے، کہ کوئی مخلوق جس سے آپ کو خوف محسوس ہوا، آپ کہیں جو غیب میں ہے، کہ لندن بیٹھا ہوا ہے، امریکہ، کشمیر، بلتستان، آپ کہیں وہ بزرگ مجھے اس چیز سے بچا، وہ میرے ابو اس سے بچا، میری امی اس سے بچا، جو غائب میں ہے اس سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔ تو جسے مدد مانگے وہ زندہ ہو اور حاضر ہو،
یا حاضر کے کام ہو کے فون کریں کہ اس کو بولیں یہ نہ کرے. تو اگر وہ زندہ بھی نہیں ہے، مرا ہوا ہے، حاضر بھی نہیں، غائب ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی طاقت بھی رکھتا ہو. آپ کسی کو بولیں مجھے موت سے بچا دے، مجھے فلاں چیز سے بچا، ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے وہ اس کی طاقت بھی رکھتا ہو. جو مدد آپ اس سے مانگ رہے ہیں، جو اسے پناہ طلب کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو قبیلے کا سردار ہے اور تیرے یہ فوجی یا تیرے علاقے کے لوگ کہنا مانتے ہیں، تو ان کو منع کر، مجھ سے زیادتی نہ کریں. یہ تو صحیح ہے. لیکن آپ ایسے آدمی سے مانگیں جو مرا ہوا ہو، یا وہ موجود ہی نہ ہو، یا موجود ہو اس کی چلتی نہ ہو، خام خواہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ وہ سبب سمجھیں آپ اس کو کہ یہ قبیلے کا سردار ہے، میں اس کو بول تو رہا ہوں لیکن اس پر توکل اور بھروسہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا. ظاہری طور پر بولنا صحیح ہے، اسباب کا استعمال کرنا فرض ہے، ان پر توکل اور بھروسہ شرک اکبر ہے. آپ بھروسہ نہیں کریں، یعنی توکل دلی طور پر، قلبی طور پر آپ اپنے رب سے متوجہ ہوں، اس پر بھروسہ رکھیں. دلی سکون، اندرونی طور پر، باطنی طور پر اپنے رب سے جڑے رہیں کہ اللہ چاہے گا تو یہ مشکل دور ہوگی، یہ مشکل مجھ تک نہیں آئے گی. اللہ چاہے تو اس کے ذریعے کرا لے یا کوئی اور سبب بنا لے. ٹھیک ہے، یہ چونکہ ظاہری طور پر مجھے لگ رہا ہے، میں نے بولا ہے پولیس کو، فوج کو، علاقے کے بڑے کو، اللہ نہ چاہے گا یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ جو سبب ہو واقعی سبب ہو، ایسا نہ ہو کہ سبب ہو ہی نہ ہو. جیسے آپ اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، قرآن کی آخری صورتیں پڑھ کے پھونک لی کہ یہاں سانپ سے مجھے بچ جائے، میں یہاں لیٹنے لگا ہوں، کوئی بچھو نہ کاٹے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ پڑھ کے پھونکا، یہ ثابت ہے. یا پھر کوئی آپ کیمیکل ڈال دیں، لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا یہ کیمیکل ڈالیں تو کوئی آگ آگے نہیں آتی، کوئی بچھو نہیں آتا. لیکن آپ ایسے ہی کسی قبر کی مٹی اٹھا کے ڈال دیں یا کوئی چیز سبب بھی نہ ہو تو وہ شرک اصغر بن جاتا ہے، وہ شرک اصغر بن جاتا ہے. تو آپ غیر اللہ سے مدد اگر مانگنی ہے تو یہ 4 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ غائب میں مدد جب بھی مانگنی ہے، نہ کسی جن سے مانگنی، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی روح سے، نہ کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگنا ہے، نہ پناہ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے پناہ مانگی تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اسلام سے پہلے قرآن یہ بتلاتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. تو کچھ انسانوں میں سے لوگ تھے، وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اس علاقے کا کسی وادی میں آتے تو اونچی آواز سے کہتے تھے کہ اس علاقے کا جو جنوں کا سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو جنوں کو اور بہادر کر دیا، وہ اور ان کو تکلیف دینے شروع ہو گئے، وہ ان کو اور تکلیف دینے شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، جنوں سے پناہ مانگنا. تو قرآن نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ یہ پناہ مانگیں گے تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، جنوں کے ذریعے مشکلیں دور کرتے ہیں. ہم جنوں کو بول دیتے ہیں کہ تمہیں جن چمڑے ہوئے ہیں، جنوں نے تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے، جنوں نے یہ بیماری لگائی ہے، تو میرے پاس جن ہیں، میرے پاس جن قابو کیے ہوئے ہیں. تو ہم ان جنوں کو بولیں گے، وہ تمہاری یہ مشکل دور کر دیں گے، جن اتر جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی. تو اگر وہ واقعتاً اس کے پاس جن ہیں اور وہ جنوں سے علاج کرتا ہے، جن اس کے تابع ہیں، تو یہ شخص بھی اسلام سے گیا، کیونکہ جنوں سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سب کو جمع کرے گا، اس سے پوچھے گا، تو انسانوں کے جو سردار ہیں وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. ربنا استمتع بعضنا ببعض، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے. کیا مطلب؟ کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، یا ان کا کچھ بھی کرتے تھے جو شرطیں طے ہوتی ہیں. جن پکڑتے ہیں تو ذرا جن اپنی منواتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں وہ ان کے کام کرتے تھے کہ بھائی اس کو جن آئے ہوئے ہیں، اس کو بولتا ہے اس کا علاج کرتے. جنوں کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں علاج کے، وہ علاج کر دیتا ہے. یا جن چمڑا تو اس کو بھگا دیتے تھے. جن کی مدد، یہ جنوں کی عبادت اور جن ان کے کام کرتے تھے. ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا اجل الذي اجلت لنا. آج یہاں پہنچ گئے. اللہ کہتا ہے قال النار مثواکم خالدین فیہا، تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جنوں کا بھی جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور ان کا بھی جو جنوں کے ذریعے لوگوں پر جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، جادو اتارتے ہیں، لوگوں کا علاج کراتے ہیں. یہ علماء کا فتویٰ ہے. تقریباً اس پر اتفاق ہے علماء کا، جو بھی علماء ہیں، صحیح علماء ہیں، حنفی، شافعی، جتنے بھی اہل سنہ کے علماء ہیں، ان کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ کوئی شخص اگر جادو کرتا ہے جنوں کے ذریعے، یا جنوں کے ذریعے جادو اتارت نکالتا ہے، علاج کرتا ہے، یہ شخص اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. یہ علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر. اب جو لوگ جو کہتے ہیں ہم نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، چلا کر کے کسی جگہ بیٹھ کر، کوئی کہتے ہیں ہمیں ہبہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا ہمیں دے کر گئے، وراثت سے چل رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں دعویٰ. کوئی کسی جن کی مدد نہیں کر سکتا. آپ قرآن و سنت کو اٹھائیں، کہیں ہمیں نہیں ملتا. مسلمانوں کی مدد جب بھی اللہ نے کی تو فرشتوں کے ذریعے کی، بدر ہو یا احد ہو، جہاں بھی ہو. اسلام میں جنوں کی مدد نہیں ملتی. ان کو اجازت ہی نہیں ہماری مدد کریں، ان کو اس کی اجازت ہی نہیں. اور جو جنوں کو قابو کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے علاج کرتا ہے، تماشا کرتا ہے، تو یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے انسان نکل جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو جو یہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں، تعویذ دیتے ہیں، لٹکاتے ہیں، جنوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، کراتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو باب من الشرک الاستعاذہ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعاذہ طلب کرنا شرک اکبر ہے. اور مصنف نیچے جو آیات لائے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں سے مدد مانگتے، پناہ مانگتے تھے. کسی وادی میں، اس وادی کے بڑے سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو آج کل مسلمان قبروں میں بیٹھ کر 40 دن کے چلے کرتے ہیں، یعنی کوئی منتر خاص پڑھتے ہیں، جن حاضر ہوتا ہے، پھر اس سے طے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم مجھے سجدہ کرو گے، میرے نام کی قربانی دو گے، نظر کرو گے، جانور ذبح کرو گے، مرغی ذبح کر کے فلانی جگہ چھوڑ دو گے، ہم تمہارے کام کریں گے جو تم نے کرانے ہوں گے. پھر یہ دکان کھول کر تعویذ اپنا سلسلہ چلاتا ہے، اور یہ ان کی عبادت کرتا رہتا ہے. جو شخص یہ کرتا ہے، میں لمبے چوڑے فتوے نہیں لگاتا، ڈر لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کی اسلام سے چھٹی ہے. وہ بھلے کسی مسجد کا امام ہے، کسی جماعت کا امام ہے، کچھ بھی ہے، علماء تحقیق کر لیں، طلباء بھی، کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے. اگر ایسا ہی ہے تو ہم بہت خطرے میں ہیں. خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزل ذلک. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو کسی علاقے میں اترے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو جب تک وہ وہاں ہے اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، چونکہ کلمات اللہ اللہ کی صفت ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے. اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ایک ہی چیز ہے. جو حکم ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کہیں گے، وہی بات ہم اللہ کی صفات کے بارے کہیں. الصفہ تقوم بالذات، ذات اور صفات الگ الگ نہیں ہیں، ذات اور صفات ایک ہی چیز ہے.
جس طرح آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اس طرح اللہ کی صفات سے بھی آپ پناہ مانگ سکتے ہیں، اور خصوصاً کلمات اللہ کے کلمات اللہ بہت ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، مخلوق کے لیے فنا ہے۔ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائیں، یہ سمندر سارے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے، ما نفدت کلمات اللہ، کیونکہ اللہ کے کلمات کو فنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلمات سے پناہ مانگنا یہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ جو لوگ کلام اللہ کو مخلوق کہتے ہیں وہ غلطی پر ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ میں یہاں نہیں چھیڑتا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے، اللہ کے صفات سے، جب ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو مراد اللہ کی ذات و صفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے پناہ مانگیں، یہ توحید ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے کسی سے بھی آپ جب پناہ مانگیں گے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ کیوں؟ پناہ مانگنا عبادت ہے، پناہ مانگنا عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو صرف العبادہ لغیر اللہ، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ جو جنوں کا سلسلہ خاص کر کے ہم نے چلایا ہوا ہے، منتروں کا، تعویذوں کا، یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں یہ ادا کرنا چاہتا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ایک یہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم بزرگوں کی پناہ میں آتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے، جنوں سے شرک ہے، لیکن ہم تو اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، اولیاء اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہوتے، چونکہ اللہ جب ان سے راضی ہوتا ہے اللہ ان کو اپنی صفات عطا کرتا ہے، تو ان صفات کی وجہ سے اللہ ان کو اختیارات، اتنی قوت اور طاقت دے دیتا ہے کہ ان سے پناہ مانگیں تو وہ پناہ دیتے ہیں، اور وہ پناہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے، اولیاء اللہ سے، نبیوں رسولوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، اولیاء اللہ سے، تو ان کو اللہ نہیں بناتا، ان کو اپنی صفات نہیں دیتا، دنیا میں ان کو اور عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے، ان کو گناہ چھوڑنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کرے۔ جو اس میں لگ گیا وہ اللہ نے اپنے نبی کی جو سب سے زیادہ تعریف کی ہے اور اپنے پیاروں کی جو تعریف کی ہے، ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے، یہ عبداللہ تھے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس اعلیٰ جگہ دیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی مائیت عطا کرتا ہے، ان کو تکلیفوں سے، جہنم سے بچاتا ہے، اولیاء اللہ کو، لیکن ان کو اپنی صفات نہیں دیتا، ان کو اپنی صفات دے کر ان کو اللہ نہیں بناتا۔ یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی چیز اللہ کی سے نہیں جدا ہوتی، اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے تو اپنے آپ سے نہیں بنائی، الگ سے بنائی ہے، اور اس کو بنانے کے بعد اس کو اپنے اندر نہیں رکھا، نہ خود اس کے اندر رکھا، اور پھر اس مخلوق کو بنانے کے بعد اس کو اپنے اوپر سامنے نہیں رکھا، اس کو نیچے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت سے جڑا ہوا نہیں، اللہ اس کے اوپر ہے، الگ ہے۔ اللہ سب سے اوپر جدا، مخلوق نیچے الگ ہے، اللہ الگ، مخلوق الگ۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ لم یلد ولم یولد کا معنی ہے کہ ما خرج منہ شیء ولا هو خرج من شیء، کہ نہ اللہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکلی۔ تو اس طرح اللہ کی ذات و صفات جو ہیں وہ الگ ہیں، اوپر ہیں، جہاں اللہ ہے صفات بھی اس کی وہی ہیں۔ تو اللہ کی صفات نبیوں، رسولوں، فرشتوں میں نہیں ہیں، اللہ الگ، مخلوق الگ۔ تو اس لیے یہ عقیدہ، یہ میں آگے تفصیل سے اور بیان کروں گا، ابھی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو مختصر بات یہاں یہی کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ اللہ نے، چونکہ یہ کیا ہے، یہ اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے خوش ہو کر کے اختیارات دے دیے، اپنی صفات دے دی، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتے ہیں، مخلوق وہی کر سکتی ہے جس کو جتنا اللہ ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، جیسے مخلوق جو کرتی ہے۔ تو اس لیے مخلوق سے، اولیاء اللہ سے بھی جو شخص پناہ مانگتا ہے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے، چونکہ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔